السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں۔ بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ ماں کے بچھڑنے کے بعد ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کے والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رونق اسی کمرے میں ہوتی ہے جس کمرے میں امی ہوتی ہیں۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ یہ کامیابی، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں، میرا سارا مقام تجھ سے ہے۔ ماں باپ کی اہمیت۔ باپ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کرے۔ یاد رکھے، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ ماں، بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا۔ ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جائیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ ماں باپ کی تکلیفوں کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحہ والدین ہیں۔ والدین راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اگر والدین ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ باپ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ جنت میں فاطمہ رضی اللہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے یہ وقت ضرور یاد کر لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار ان کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت اور پیسہ اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی زینت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، کل اچھا ہو یا برا وہ آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ بدترین انسان۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دو، فلاں قبلہ کا یہ برا آدمی ہے۔
جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ خاص لوگ۔ درود و سلام ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ ایک خاص ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے، اور اسے پڑھنے والے بھی خاص ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود و سلام کا ورد کرتے ہیں تو یقین کریں آپ بھی خاص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق روک لے گا۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ہر آفت سے محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے، مال، اولاد اور عورتیں۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقویٰ اور صدقہ۔ بدن کی زینت بھی 3 چیزوں میں ہے، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ اور دل کی زینت کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، صبر، خاموشی اور شکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے، اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہوں اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ صابرین سوال نہیں کرتے، شاکرین مصیبت کو لطف کرم سمجھتے ہیں۔ آپ بدترین سر نہیں اٹھاتے، خاشعین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صالحین نیکی دریا میں ڈال دیتے ہیں، متقین برائی سے دور رہتے ہیں۔ قاتین کو جو مل جائے وہ کافی ہوتا ہے۔ ساجدین باطل کے سامنے نہیں جھکتے، عشاق اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں۔ مومنین اوپر بیان کی گئی تمام صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ مٹی سے بنا تھا، مٹی ہی بن جاؤں گا، اس سے آگے کچھ نہ کر پایا نہ کر پاؤں گا۔ روتا ہوا آیا تھا، رلاتا ہوا جاؤں گا، پیروں کی دھول ہوں، ہواؤں میں بکھر جاؤں گا۔ جب دنیا تیری چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، دیکھ لینا یار، میں جیسا بھی ہوں تم کو یاد بہت آؤں گا۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ساتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ نکلے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ ہوں گی۔
یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں، لہٰذا ہر وقت توبہ استغفار کیا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگو جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، زیادہ سختی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جس کی اسے امید نہ ہو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو ہی چیز رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کتابوں کے صفحات پر احساسات نہیں لکھے ہوتے ہیں، حرف لکھے ہوتے ہیں دل کو۔ ہر زبان سمجھ آتی ہے دل کی کتاب کے لیے ہر حرف لازم نہیں ہوتے۔ جو محبت کرتے وہ معافی کی نوبت آنے نہیں دیتے، کیونکہ محبت صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کبھی اپنی محبت کو شرمسار یا معافی مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کبھی دکھانا چاہتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کرے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ یاد رکھے، اکثر لوگ رشتوں کی گلی زمین پر پھسل جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ امتحان میں نقل کر لیتے ہو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح لوگ مردے کو کاندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آیا خالی رہا خالی، گیا خالی، ہر انسان تیری خستہ حالی۔ لوگ کہتے ہیں دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر دشوار ہو جائے، ہم کہتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ حقیقت، جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔
انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیے اور صبر رکھیے یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین وصف ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کو چھوڑ دو کیونکہ دنیا کی محبت تو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں، اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ ہم والدین سے ڈرنے والے آخری اور اپنی اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا سنوارنا اچھی بات ہے مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحَاسُدُوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا، آمین۔ نماز رضا الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اگر آپ لومڑیوں سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے، لہٰذا مولانا سے دین سیکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ تندرستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے شمار نوازنے کے لیے۔ نکاح، اللہ سے سچی محبت کا نکاح کا نام دیا ہے۔ پرسکون زندگی کا نسخہ، غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ کامیاب زندگی کے 3 راز، قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ کچھ باتوں کا جواب قدرت دیتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ وہ ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا میرے، اس کی قربت نے بھی اکثر مجھے تنہا رکھا۔ جب مقدر رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کرے گی۔ اور پھر جب انسان اللہ کی دائروں کو توڑ کر خاک کے پتے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جمعے والے دن واٹس ایپ بھی سوچتا ہوگا کہ پورا ہفتہ خوار کر کے مجھے جمعے والے دن حاجی بنا دیتے ہیں۔ مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا اسی طرح تم لوگوں پر احسان کرو۔ دعا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ وقت ہی نہیں رہا کسی سے وفا کرنے کا، حد سے زیادہ چاہو تو لوگ مطلبی سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت، دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں تو لیکن انہیں دروازہ ہی بند ملتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی صرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچے کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے بک جاتا ہے۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ وہ تنہائیوں کے بیچ کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سی قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ اگر آپ اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو جان لیں آپ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اپنی آواز نیچی کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، کر لو جو کرنا ہے، ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، میری بات لکھ لو، مجھ سے بات کرنے سے پہلے گریبان میں جھانکو، میری وجہ سے تم آج اس مقام پر ہو۔ ہمیں ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے، یہ تکبر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے علم میں ایسے مزید متکبرانہ جملے ہوں تو کمنٹ میں لکھیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دیکھتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسروں کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، مجھے جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو غریب کو کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانے گاتے ہو درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟ دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، گناہ نہ ہوتے تو ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے،
ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے۔ ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہے۔ تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ایک مسحور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مسحور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ایمان اور حیا ایسے 2 پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ بے وفا زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے تو وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ مولانا رومی روح۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ڈھونڈنے سے کہاں ملتے ہیں چاہنے والے لوگ، اللہ خود نوازتا ہے وہ شخص جو دل کو سکون دے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہو جاتا۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو جھانکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ تلخ حقیقت۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرودوں کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رنگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنے کھیتی رگ کا پتہ کسی کو نہ بتائے ورنہ ہر رگ دیکھنے لگیں گے۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان بہت گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ بڑی گہری بات۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترس ہے تو زبان بتا دیتی ہے اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حلال ہے یا حرام یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب۔ نمبر 1، نماز قضا کرنا۔ نمبر 2، قبرستان میں ہنسنا۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 4، اندھیروں میں کھانا کھانا۔ نمبر 5، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے۔ دعا میں سکون ہے، دعا میں طاقت ہے، جب بھی دل دکھے دعا ہی میں راحت ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کر آتی اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اے زندگی اے زندگی، کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے کی گئی 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر گھنٹے رہنے والی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ یہ دنیا آپ کی خاموشی قبول نہیں کرتی، یہ دنیا آپ کے آنسو، آپ کا درد نہیں سمجھتی، یہ دنیا آپ کے اندر کی گھٹن کو نہیں جان سکتی،
بس وہ رب ہی ہے جو آپ کے ان آنسوؤں کو جان سکتا ہے جو تنہائیوں میں آپ کی پلکیں خاموشی سے بھگو دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان اگر زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ بہت خوبصورت اور گہری بات ہے۔ دینے کا جذبہ انسان کے ظرف کو بڑھاتا ہے اور قدرت اس کے بدلے میں بے حساب عطا کرتی ہے۔ عزت، رزق اور سکون وہ نعمتیں ہیں جو دل سے دوسروں کو دینے والوں کو خود بخود مل جاتی ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے مکمل طور پہ بے حس ہوں جنہوں نے جان بوجھ کر مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب نہ ان سے کوئی شکایت ہے نہ ہی کوئی دعا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ جن کے کہکے ختم نہیں ہوتے نا، دکھ ان کے بھی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر دیکھنا، یہ دوستیاں یا پیار یا میٹھی باتیں سب دھوکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا کسی ذات کا ہو، اس کی پہچان اس کی اخلاق سے ہوتی ہے۔ بے شک ساری زندگی ماں باپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز لیا کرو اور گھر میں سب سے سستی چیز بھی انہی کی ہوتی ہے۔ کوشش کرے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھے کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی جد میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا دل۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ دل صرف سنتا ہے، دل اگر بولتا تو قیامت ہوتی۔ تکلیفوں کو بھلایا جا سکتا ہے مگر جان بوجھ کر تکلیف دینے والوں کو نہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر دیکھنا، یہ دوستیاں یا پیار یا میٹھی باتیں سب دھوکہ ہے۔ زندگی بہت خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین دفن کر جاتے ہیں تو کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ کچھ لوگ انسانوں کو سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہے ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ اللہ پاک آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر وہ دنیا و آخرت میں رحم اور انعام کرنے والا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا
جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماں باپ، اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیں امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں؟ ساتھ بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دشمن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، جو تمہارے دشمن کا دوست ہو، جو تمہارے دوست کا دشمن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ حقیقت، لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو سستی ہے، مگر ہر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب پڑتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ ہم مر بھی گئے تو خدا گواہ رہے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے محبت کے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہے، اپنی کمائی سے تو انسان ضرورات پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اللہ پر یقین، مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ بے شک اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ لوگ پوری کہانی نہیں سنتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سنتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب لوگ غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھی ماں کی تربیت، عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ موت کا تصور خوفناک ہے، مگر اس سے کئی زیادہ خوفناک تصویر ہے ہمیشہ زندہ رہنے کا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اگر ماضی درد کا حصہ اور مستقبل اندھیروں میں ڈوبا ہو تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے، رب نے رحمت بن کر آتی اور جنت بن کر جاتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ انسان کو چھوڑنے، توڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ، اور وہ ہے محبت کا۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے، جو آج کل بہت عام ہے۔ زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے، جب یہ سوچا تو گھبرا گئے ہم کہاں آ گئے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ تعلقات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی جد میں رہتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابل ہے یا قابل۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ زبان نہ بن زیر بن، کل کو پیش بھی ہونا ہے۔ زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کو عزت کرنا نہیں سیکھتا تو سمجھو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ برا وقت گزر ہی جاتا ہے لیکن منافق چہرے واضح ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈی دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پر کیوں لوگ ہمیں یوں ہی تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا سے مدد چاہتی ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کیا کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔